جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، کل کا بخاری کا سبق سنا دیتا ہوں۔ ہر جمعہ کو کہاں سے بس اللہ رسول کی بات دماغ میں آ جائے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ضرور یاد رکھو کہ جتنا ہم عمل کرتے ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ہے اس کی اصلی شکل میں آئیں گے اللہ کے سامنے، یعنی ہمارے لیے اس کی اصلی شکل میں آئیں گے۔ شاید آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ میری نماز خوبصورت شکل میں آئے گی مجھے لینے کے لیے جنت میں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرے حج، اور میرے گناہ بھی بد شکل میں آئیں گے میرے سامنے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی
اگر سارے لوگ بیٹھا ہو اور اس کے اندر میں ایک بری شکل کی چیز مجھے آئے اور گلا پکڑ لگے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، وَوَجَدُوا، سورۃ الکہف کی، مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، پاؤ گے جو وہ عمل حاضر جو تم نے کیے ہیں۔ قیامت کے دن جو عمل ہم نے کیے ہیں نا، وہ عمل کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے ہوگا۔ صحیح حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے کہ قبر کے اندر میں ہمارے اعمال خوبصورت شکل میں آئیں گے، خوبصورت شکل میں، میری نماز عبادت فلاں فلاں فلاں، خوبصورت شکل میں آئیں گے، اور آنے کے بعد فرشتوں کو عذاب سے روکیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ نہیں روکیں گے، کتنی اچھی چیز ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت میری قبر کے اندر آئیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میری نماز داہنی طرف آئے گی خوبصورت شکل میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الصلاۃ برہان، نماز دلیل ہے، سرٹیفکیٹ ہے، اور آپ کہیں سے سرٹیفکیٹ لے تو کون سے ہاتھ سے لیتے ہیں؟ داہنے ہاتھ سے۔ نماز داہنی طرف ہوگی، اور حدیث میں فرمایا، سیام جنتون، روزہ فاسٹنگ ڈھال ہے، شیل جس کو کہتے ہیں نا، آدمی پہن لیتا ہے تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مارے تو لگے نہیں۔ فرمایا یہ روزہ اس کی ڈھال ہے، اور ڈھال آپ نے شاید پاکستان ہندوستان میں پولیسوں کو دیکھا ہوگا، وہ ایسا پکڑتے پھر مارتے تاکہ اپنے سامنے بھی حفاظت ہو، اس کو لوگ شیل بولتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے پکڑنے کا۔ وہ کون سے ہاتھ سے پکڑتے ہیں؟ ایسا پکڑتے نہیں مارتے، ایسا پکڑتے پھر مارتے ہیں تاکہ اپنا بھی بچاؤ، وہ پتھراؤ کرتے ہیں نا تو اپنا بھی بچاؤ ہو۔ تو یہ شیل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی حفاظت۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ الصیام جنہ، یہ روزہ تمہاری ڈھال ہے، وہ تمہاری ڈھال بن کر لیفٹ سائڈ میں آئیں گے قبر میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کدھر آئے گی؟ لیفٹ سائڈ۔ اور رات دن انسان حلال روزی کماتا ہے، رات دن انسان حلال روزی کماتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے۔ اب سالانہ جو پیسے جمع ہوئے اس میں سے اللہ کے نام پر زکوٰۃ دیتا ہے، تو یہ حلال روزی کمانے کے لیے چلتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، پھر اس کو کاؤنٹ کر کے سالانہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے۔ اگر برابر اللہ کا حکم پورا کیا تو زکوٰۃ پیر کی طرف آ جائے گی۔ جس پیر سے یہ چلتا تھا، حلال روزی کماتا تھا، وہ روزی کدھر آ جائے گی بھائی؟ پیر کی طرف۔ نہیں بول رہے آپ لوگ، میرے ساتھ نہیں دے رہے۔ ایسا لگتا ہے بیوی نے دھکا مار کے مسجد بھیجا ہے، ایسا تو نہیں ہوا ہے؟ خوشی خوشی آئے ہیں نا، ایسے بیٹھے جیسے مردوں کی طرح۔ جواب میرے ساتھ بولو گے تو تیرا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی کی ہر بات سبحان اللہ، اب سبحان اللہ بولو گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بار سبحان اللہ الحمدللہ ایک مرتبہ آدمی بولے، زمین سے لے کر آسمان تک کے پورا خلا، پوری دنیا کا نور سے بھر جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں بھائی، ہاں تو کنجوسی کیوں کرتے؟ میرے نبی کی ایک بات کی تعریف کرنی چاہیے، میرے نبی نے کیا بیان فرمایا، میری نہیں نبی کی بات ہے، سبحان اللہ کیا کہا۔ حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی آدمی ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک نور سے بھر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ زمین اور آسمان میں اس کا نور نہیں آ سکتا، وہ آسمانوں کو چیرتا ہوا اوپر تک چلا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا، بھول گئے؟ نماز دانی طرف آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من حفظها وحافظ علیہا، دو چیز بیان کی ہے انہوں نے اپنے گورنمنٹ کے جو رول ریگولیشن ہوتے ہیں نا، اس میں ایک قانون یہ لکھا تھا جس کسی کو بھی میں گورنر بناؤں ان کا کام ان تمام کے ساتھ ایک کام یہ بھی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے اور نماز کو وقت پر پڑھنا ہے۔ دو چیز، حفظہا وحافظ علیہا، نماز کی حفاظت اور اس کی پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ ایسا نہیں کہ صبح پڑھی دوپہر غائب، شام پڑھی صبح غائب۔ کتنے ایسے ہوں گے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے اتنا دیر ہونے کے باوجود بھی۔ آگے جو نسخہ بتایا ہے میرا اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا، حضرت عمر امیر المومنین ہے، وہ نسخہ بتا رہے ہیں، وہ ایک وظیفہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا اور نماز کو وقت پر پڑھے گا، اس رول اور ریگولیشن میں لکھا ہے حفظ دینہ، اس کا دین مرتے دم تک حفاظت سے رہے گا۔ نماز پر کہا ہے، کس پر کہا ہے بھائی؟ نماز پر۔ وہ اپ اینڈ ڈاؤن کس گراؤنڈ، رن ٹو ٹاؤن، ان ٹو پاؤن والی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ پابندی، فجر، ظہر، عصر، مغرب کچھ بھی ہو جائے میری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، بس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لا سہم فی الاسلام، اس آدمی کا اسلام میں کوئی شعر حصہ نہیں جو نماز کی پابندی نہ کرے، کوئی شعر۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز دین کے اندر میں ایسی ہے جیسے میرا سر بدن کے ساتھ، سر کے بغیر بدن رہ نہیں سکتا۔ فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا بھی گویا اسلامک بدن باقی نہیں رہ سکتا۔ ہاں، نماز 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 نماز۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا وہ جنت پہ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے تو نہ کیوں جانا ہے نا؟ کس کو نہیں جانا بتاؤ؟ سب کو جانا ہے نا انشاءاللہ۔ جنت بہت بڑی ہے، اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا جگہ جگہ، قرآن میں بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت کتنی ہے بھائی؟ 8 ہے۔ کتنی ہے بھائی؟ کتنی جنت ہے؟ 8 ہے۔ پہلی جب اللہ نے بنائی اس کا نام ہے جنت، اس کا نام ہی کیا ہے؟ جنت۔ جب اللہ نے بنائی نا تو فرشتوں کے ذریعے سے بنائی تو سارے فرشتوں کو کہا آؤ اس جنت کو دیکھ لو، come and see this جنت۔ سارے فرشتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اتنی زبردست ایسی بہترین جنت، ایسی بہترین جنت، اتنی اچھی جنت۔ فرمایا یہ تو پہلی بنی ہے، دوسری اس سے اعلیٰ، تیسری اس سے اعلیٰ، چوتھی اس سے بھی بڑی، پانچویں اس سے بڑی، چھٹی اس سے بڑی، ساتویں اس سے بڑی، اور 8ویں کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ کتنی جنت ہے بھائی؟ 8 جنت ہے۔ نام پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ کون سی جنت میں جانا چاہو گے آپ؟ پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، 5 آخری میں؟ کتنا بڑا تم نے شریعت پر عمل کر لیا کہ ڈائریکٹ، کیا پہلے اچھی نہیں ہے؟ دوسری اچھی نہیں ہے؟ ڈائریکٹ سیدھا اوپر ہی جمپ کرنا چاہتے؟
فرمایا سب سے پہلے جنت کا نام ہے جنت، دوسری کا نام، یہ سارا قرآن میں ہے، جنت النعیم۔ کون سی جنت ہے بھائی؟ تھوڑا ایمان تازہ کر لو، اللہ نے ہمارے لیے کیا تیار کیا ہے، لیکن کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں۔ جنت النعیم، تیسری نمبر جنت عدن، کیا نام ہے؟ جنت عدن۔ چوتھے نمبر پر جنت الخلد، جنت الخلد۔ پانچویں نمبر پر جنت السلام، کون سی بھائی؟ جنت السلام۔ چھٹے نمبر پر جنت المقامہ، جنت ساتویں نمبر پر جنت المأوا، اور پھر آٹھویں نمبر پر جنت الفردوس۔ کتنی ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں 7 جنت تو میں فرشتوں سے بنواؤں گا، 8ویں جنت میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا، اور اس کا نام میں جنت الفردوس رکھوں گا۔ حدیث میں آتا ہے یہ سب سے اونچی، سب سے آخری جنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کی زمین جنت الفردوس کی چھت ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بخاری شریف میں کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو کون سی مانگو بھائی؟ جنت الفردوس مانگو۔ اس لیے آپ سب نے کہا اونچی جانا ہے۔ چلو آپ کو بخاری کی حدیث یاد تھی، ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم جنت میں جو مانگو گے وہ بھی دوں گا۔ میری بات یاد رکھو، میں تھوڑا چینل بدلا ہے، تمہیں تھوڑا ذرا اچھا کھلاؤں پھر لاؤں نا۔ فرمایا یا اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم جنت میں مانگو گے وہ بھی دوں گا، اور جو تمہارے دل میں آئے گا وہ بھی دوں گا۔ 24 پارے میں اللہ کہہ رہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ میرے ساتھ پڑھو نا بھائی، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جو تمہارا دل چاہے گا وہ بھی میں دوں گا، دل میں آئے گا میں دے دوں گا، مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہہ رہے میں تو علیم بذات الصدور ہوں، تمہارے دل میں کیا تمنا ہوئی مجھے یہ ایپل کھانا ہے، وہ خود مخود تمہارے دل میں آیا، وہ ٹوٹے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، بہترین انداز میں جنت کے برتن میں وہ تیار ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي۔ ایک صحابی آتے فرما اللہ کے حبیب، صحابہ بھی عظیم صحابی تھے، آ کر سوال کیا میرے محبوب جنت میں اتنا کھانا کھائیں گے، اتنا پانی پیئیں گے، وہ کتنا بہترین سے بہترین پانی ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے ٹوائلٹ ہونی چاہیے نا ادھر بھائی، ہر گھر میں ٹوائلٹ ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ گھر میں کھاتے تھے باہر ٹوائلٹ جاتے ہیں، اب تو باہر کھاتے ہیں گھر کی ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، ہوٹل ریسٹورنٹ میں کھاتے ہو ٹوائلٹ کسی گھر میں نا۔ جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جسان کا جسائی مسک، فرمایا جنتیوں کو ایک قسم کی ڈکار آئے گی۔ کیا آئے گی؟ جسان، ڈکار آئے گی۔ اس میں کیا ہوگا؟ 3 فائدے ہوں گے، کھانا ہضم ہو جائے گا، پانی بھی ہضم ہو جائے گا، اور وہ جو ڈکار آئے گی اس میں کجسائل مسک، مشک کی خوشبو ہوگی، کہ ساری جنت میں خوشبو پھیل جائے گی۔ جاتے ہو نا جنت میں؟ جانا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے؟ بہت آہستہ سے بولتے ہیں، دب دب کے، زور سے بولو، نہیں جانا ہے؟ جانا ہے نا جی؟ وہاں کی حور بھی ملے گی نا۔ حاج چودھری صاحب ابھی یار صبر کرو، انشاءاللہ بڑی حور دیں گے۔ اور ایک بات بچوں نے ایک بات سناتا ہوں میں، بہت عجیب بات فرمایا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جنت میں جب جنتی جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ایک پردہ ہوگا، فرشتوں سے کہیں گے یہ پردہ ہٹاؤ، اور اس کے پیچھے خوبصورت عورت ہوگی۔ فرمایا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیری حور۔ یہ کون ہے؟ تیری حور ہے، حور، وحور عین۔ آپ تو ایسا سن رہے ہیں جیسے بالکل بے ہوش ہو گئے۔
کیا نام اس کا؟ حور. اس کو کیا کہیں گے؟ تو وہ دیکھتا ہی رہے گا بس, نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر. اس کی خوبصورتی عجیب, جس نے 70 پیر آف کلوتھ پہنے ہوں گے پھر بھی اس کی خوبصورتی نظر آئے گی. وہ پانی پیے گی تو اس کے گلے سے پانی جاتا ہوا نظر آئے گا. اتنی خوبصورت عورت حور اللہ. تو اللہ اس کو کہیں گے کیا ہو رہا ہے؟ کہا میری حور, یہ میری حور ہے. فرمایا تیری دنیا کی بیوی کو لے آؤ. دیکھو آپ کو جواب دے دو, دنیا کی بیوی کو لاؤ میں, تو وہ کہے گا اللہ 50 سال تو بیڈ فورڈ میں نکالے, کٹ کٹ کٹ, میرا کٹ کتنی کٹ کیٹ کھلاؤ اس کو جی. 50 سال میں تو جھگڑے رہے, کبھی شام میں, کبھی دوپہر میں, کبھی رات میں, کٹ 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 ہوتا رہا جی. بس اب بہت ہو گیا, 50 سال تو بہت ہو گیا, آگے یہی کافی ہے. آگے یہ ہو کیا ہے؟ کافی ہے, بس اسی کو چاہیے. اللہ فرمائیں گے دنیا کی عورت اچھی ہوگی, لے آؤ اس کو. وہ نہیں بہت ہو گیا, نہیں چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ فرشتوں سے کہیں گے دوسرا پردہ اٹھاؤ, دوسرا پردہ اٹھاؤ, اور اس کے پیچھے اس کی بیوی موجود ہے. کون موجود ہے بھائی؟ بولو یار, کتنا ڈر گئے بیوی سے, گھر پر سنتے ہوں گے اس لیے نا. اس کی بیوی ہوگی, کون ہوگی؟ اور اس کی خوبصورتی 70 حور سے زیادہ ہوگی, 70 حور سے زیادہ ہوگی. تو وہ اللہ پوچھے گا چاہیے؟ میں چلو 50 نکال لیے تو دوسرے اور نکال لوں گا. کیا کہتے ہیں؟ بریڈ فورڈ میں 50 سال میں نے نکال لیے ہے تو کچھ اور سال اس کے ساتھ نکال لیتا ہوں. اتنا گریڈی ہے, پہلے نہ کہہ رہا تھا, ابھی اس کو دیکھا یہ تو اور خوبصورت ہے. کیوں؟ بِصِيَامِهِنَّ وَصَلَاتِهِنَّ. نبی اکرم اس کی نمازوں, اس کی روزوں, اس کی زکات اور اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کو کیا ملے گا بھائی؟ جنت کی. Because of the salah, because of the fasting and charity, whatever she did, Allah is going to make her queen in Jannah above the 70 حور. تو کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ کون سی جنت مانگنی ہے؟ جنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم ہو گیا نہیں؟ معراج میں تشریف لے گئے, ابھی بات آنی ہے مجھے بھائی. معراج میں تشریف لے گئے, جنت کے پاس سے گزرے, جنت النعیم کے پاس سے گزرے, آگے بڑھتے بڑھتے جنت الخلد کے پاس سے جنت عدن, جنت خلد, جنت السلام, جنت المقامہ, جنت الماوا, اخیر میں جنت الفردوس میں پہنچے. اللہ کیا جنت ہے, اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. وہ اللہ کی ذات, اللہ کی شان کے مطابق ہے وہ جنت. فرمایا اللہ اتنی بڑی جنت؟ فرمایا ہاں, یہ جنت میں نے تیری امت کے لیے بنائی ہے. بولو یار کس کے لیے بھائی؟ تیری امت کے لیے. پوری امت کے لیے, تیری امت کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ تیری امت کے لیے. کس کی جنت ہے؟ ہماری جنت ہے نا. آپ کی جنت ہماری جنت ہے. کیا ہے بھائی؟ ہاں, اللہ کے حبیب نے فرمایا او میرے اللہ حقیقت میں میری امت کے لیے. فرمایا لکھ کے دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرما دیا سورۃ الکہف میں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. سبحان اللہ. اللہ نے بتا دیا ہے ایمان والو, لا الہ الا اللہ پڑھنے والو اور نیک اعمال کرنے والو, تمہارے لیے کون سی جنت ہے؟ جنت الفردوس نزلا خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہنا ہے. لا یبغون عنہا حولا, ذرا برابر اس میں ادھر ادھر نہیں, آپ کو آرام سے رہنا ہے. اسی لیے میں نے کیا کہا, یہ whatever you doing the righteous deed in this dunya and whatever bad deeds we are doing in this dunya, listen, that's going to be in the firm. If you do righteous deed, is going to come in my qabr and on the day of Qiyamah, and a beautiful firm. And whatever we doing bad things in the dunya, it will come in my qabr in the bad form. Stink, smelling, that's going to come. As I explained you the hadith, that
دانی طرف نماز آئے گی. The salah is going to come in my right side in my qabr, in the beautiful form. Those who not reading namaz, اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا فرمان ہے, یاد رکھو. جہنم میں ایک جہنم ایسی ہے جس کا نام غیہ ہے. اللہ build جہنم amongst the many Jahannam. The Jahannam name is غیہ. I'm not saying, Allah says in the Quran Kareem, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, those who do not perform their salah on time. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, and those who follow the vain desire. Those who do bad deeds in this dunya, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Allah says in the Quran Kareem, they're going to be thrown in the well of غَيَّا, which is full of pus and pee and blood. Kin ka khoon hoga usme? When the Jahannam is going to burn in Jahannam, all the pus and blood is inside. اللہ ہم سب کی حفاظت. کون سا غیہ ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان. اٹھاؤ حدیث پاک, آپ کسی عالم سے پوچھو, جو نماز نہیں پڑھتا, حامان و قارون و ابی ابن خلف, جس کنویں میں قارون کو ڈالا ہے. The Qarun is been thrown in that Jahannam. Haman is been thrown in that Jahannam. And Ubay ibn Khalf, Abu Jahl been thrown in that Jahannam. Usme mere Nabi ne farmaya, be namazi, the person who do not perform namaz on time and regularly, they're going to be thrown in that Jahannam. I'm not saying that. Allah and Nabi sallallahu alaihi wasallam. I've recited the ayat of the Quran and the hadith quoted you, nothing from my pocket. میں اللہ مسجد میں بیٹھا ہوں, ذمہ داری سے کہتا ہوں, اللہ میری حفاظت فرمائے. یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کی بس توفیق ٹو پریکٹس. سو دانی طرف نماز ہوگی قبر میں. ابھی آخرت تو باقی ہے. This is we starting from the qabr. The remain the day of Qiyamah and Jannat, Jahannam, the anger of Allah. This is in my qabr first. Nobody are there. I am alone there. My namaz on my right side, my fasting on my left side, my charity on my feet side, and the kalam Quran Kareem on my head, because the kalam Allah is a shahi kalam. The kalam of Allah Tabarak wa Ta'ala always on the head. And if the angel come to punish this person, this four items, the four things is going to be in beautiful form. They're going to chase the angel. یہ میرا ہے, اس نے نماز پڑھی ہے, اس نے روزہ رکھا ہے, اس نے زکات دی ہے, اس نے قرآن پڑھا ہے, اس کے یہ کلمے والا ہے. You cannot punish him. یہ قبر میں بھائی جتنا آرام کرنا ہو کر لو, پھر قبر میں پتہ چلے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. I want you to go point. These things are mentioned by حضرت شاہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ. جانتے ہیں ان کا نام؟ علامہ انور شاہ صاحب کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. کیا جانیں گے آپ لوگ, اتنا بڑا عالم گزرا ہے. کیا میرے پاس ٹائم نہیں ان کی زندگی. علامہ انور شاہ صاحب ماشاءاللہ, alhamdulillah, we are very very fortunate. In our masjid Quba, tomorrow Saturday, his grandson is coming. He is a Shaykh al-Hadith in India from so many years. He is coming in the masjid here in Masjid Quba. The Isha is going to be 6:30. Isha is going to be 6:30 tomorrow Saturday. He's coming and he's delivering topic, inshallah. His father was a Shaykh al-Hadith for many years. His grandfather is Allama Anwar Shah Sahab. And he's himself a great Shah Sahab. He's a great alim. Inshallah, he's going to deliver some very beautiful topic, inshallah. Please, you yourself and your other friends, bring them here. Even you don't understand the Urdu, at least you sit in his gathering. He is so pious and he's coming from the generation of Umar Farooq radiyallahu ta'ala. Understand? Ye hai. So Allah. And after Asr, his program it will Madani Masjid also, inshallah. So Allah hum sab ko amal ki tawfiq ata par ko. Amin ko bhai. Allah Ta'ala hum sab ko namazi banaye. Jor se. Amin. Alhamdulillah.